میرا دیکھنے والوں، سننے والے اور چاہنے والے السلام علیکم، میں ہوں اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں BSB TV1 چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور اپنی زندگی اچھی طریقے سے گزار رہے ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اور یوٹیوبر کی طرح ویوز کے لالچ میں جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں گا جو مجھے بے نظیر انکم سپورٹ دفتر سے ریسیو ہوا ہے۔ تو آج کل آپ لوگوں کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ بچوں کے تعلیمی وظائف مل رہے ہیں یا نہیں، اور اگر مل بھی رہے تو کم کیوں مل رہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو 7 وجوہات عام اور سادہ زبان میں بتا چکا ہوں، مگر اکثر لوگوں کو وہ باتیں سمجھ میں نہیں آئی۔ اسی وجہ سے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہی باتیں ٹیکنیکل الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، کیونکہ جب آپ تعلیمی وظائف چیک کروانے جاتے ہیں تو وہاں جو الفاظ لکھے ہوتے ہیں وہ دیکھ کر آپ مزید پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ کیوں لکھا آ رہا ہے۔ اس لیے آج میں آپ کو وہ 8 الفاظ اسٹیٹس بتاؤں گا جو وہاں لکھے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کا مطلب بھی واضح کروں گا۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے شکوک و شبہات ختم ہوں گے اور آپ کا ذہن مطمئن ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کو صرف دیکھنا ہی نہیں بلکہ سمجھنا اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ جو بات میں بتا رہا ہوں وہ حتمی ہے۔ سب سے پہلے میں وہ 3 وجوہات بتا رہا ہوں جن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچوں کا تعلیمی وظائف نہ آیا ہے اور نہ ہی آئندہ آئے گا۔ اگر تعلیمی وظائف چیک کرنے پر یہ لکھا آ رہا ہے کہ ایڈمیشن ناٹ ویریفائڈ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس اسکول میں بچے کا داخلہ ہے اس اسکول نے بچے کی تصدیق ویریفیکیشن نہیں کی، یعنی اسکول نے یہ بتا دیا کہ یہ بچے ہمارے اسکول میں پڑھتا ہی نہیں، اس صورت میں بچے کا وظیفہ نہیں آتا اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ڈراپ آؤٹ ان بچوں کے لیے لکھا جاتا ہے جو اسکول جانے چھوڑ چکے ہو یا بالکل اسکول نہ جاتے ہو۔ ایسے بچوں کو سسٹم میں ڈراپ آؤٹ کر دیا جاتا ہے اور ان کا تعلیمی وظیفہ بند ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، ڈپارٹمنٹ بینیفٹس۔ یہ اسٹیٹس خاص طور پر سرکاری غرض اسکول میں پڑھنے والے بچیوں کے لیے ہوتا ہے جو 6 سے 10ویں جماعت تک 16 اضلاع پنجاب میں زیر تعلیم پروگرام کے تحت آتی ہے۔ ان بچوں کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بجائے حکومت پنجاب وظیفہ دیتی ہے، اگر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے نظیر کے تحت تعلیمی وظیفہ نہیں ملے گا۔ اب میں وہ 5 وجوہات بتا رہا ہوں جن میں بچوں کی تعلیمی وظائف آنے کے امکانات ہوتے ہیں۔ اگر اسٹیٹس میں اٹینڈنس شارٹ لکھا آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے اسکول میں حاضری کم ہے۔ اگر حاضری 70% سے کم ہو تو وظیفہ نہیں ملتا۔ تعلیمی وظیفہ اسی شرط پر ملتا ہے کہ بچہ کی باقاعدگی سے اسکول جائے، بچے کی حاضری درست ہو جائے تو یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، اگر اسکول چینج لکھا آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کا اسکول تبدیل ہو چکا ہے مگر سسٹم میں ابھی پرانا اسکول درج ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ نئے اسکول سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی تعلیمی وظیفہ والی سلپ دوبارہ پر کروائے اور قریبی BSB دفتر میں جا کر اسکول اپڈیٹ کروائے، اس کے بعد وظیفہ بحال ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، بعض اوقات اسٹیٹس میں ایئر لکھا آتا ہے جس سے لوگ بہت گھبرا جاتے ہیں، حالانکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کوارٹر کا وظیفہ آپ پہلے ہی وصول کر چکے ہوتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ یا خرابی نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 7، مدر ایکٹیو اگر لکھا آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں اس کوارٹر میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ایکٹیو بینیفیشری نہیں رہی۔ عموماً یہ اس وقت ہوتا ہے جب سروے نہیں کروایا جاتا اور بعد میں دوبارہ سروے کروا کر پروگرام میں شامل ہوا جاتا ہے، تو اس دوران کے مہینوں کا وظیفہ نہیں ملتا مگر اگلے کوارٹر میں دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انڈر پروسیس لکھا آ جائے تو مطلب اس کا یہ ہے کہ بچے کے اسکول کی حاضری کی تصدیق ابھی مکمل نہیں ہوئی، یہ کٹ آف ڈیٹ کے بعد ہوئی۔ اگر تصدیق کٹ آف ڈیٹ کے بعد ہو تو اس کوارٹر میں وظیفہ نہیں آتا مگر اگلے کوارٹر میں جمع ہو کر مل جاتا ہے۔ ایسے کیس میں نہ سلپ دینی ہوتی ہے اور نہ دفتر کے چکر لگانے ہوتے ہیں، بس صبر کرنا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اپریل میں یہ وظیفہ 9 مہینوں کا اکٹھا مل جائے گا۔ یہ وہ تمام وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بچوں کی تعلیم وظائف نہیں آتی۔ اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں تو ادھر ادھر بھاگ دوڑ کی ضرورت نہیں ہے، پر سکون رہے، صبر رکھے، انشاءاللہ آپ کا حق آپ کو ضرور ملے گا۔ اگر پھر بھی کوئی مسئلہ یا پریشانی ہو تو میری مدد آپ کے ساتھ ہے۔ اچھے سوچے، اچھے کی امید رکھیں، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔